کریں گے عمران خان صاحب جلد ہی ہمارے درمیان ہوں گے, لیڈ کریں گے, اور ہم پاکستان کو پاکستان بنائیں گے کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا, اور جس کے لیے ہمارے ابا اجداد نے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دی. پہلی بات تو یہ پاکستان ہمارا ہے, پاکستان کے ادارے بھی ہمارے ہیں. اب مرکز میں اس وقت جو بیٹھی ہے, بیٹھ چکی ہے, مینڈیٹ چوری کیا ہے. اب میں ایک ایسے آدمی پتا ہے وہ مینڈیٹ چوری کر کے وہ زیادہ منع ہوا ہے, میں اس کے حلف پہ جا کر آئین سے غداری کروں؟ تو یہ بتایا کہ اپنے آئین میں طور پہ جیت کے آئے گا فری اینڈ فیئر الیکشن کے تحت. وہ اگر اس طرح کا پرائم منسٹر ہوتا تو میں جاتا. میں ضمیر بات کو نہیں مان رہا, لیکن میرا کوئی ایسا کے ساتھ اسٹیشن اس لیول پہ نہیں ہے. میرا ایک صوبہ ہے, عمران خان کی حکومت ہے وہاں پہ, عمران خان نے مجھے وہاں پہ وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے, میں وہاں کا وزیر اعلیٰ ہوں. میرے صوبے کے جو حقوق ہیں ان سے منسلک ہے. اب وہ جیسے بھی بیٹھے ہیں پوزیشن پہ, میں اس کے لیے ان سے ملوں گا بھی صحیح, اپنا حق بھی مانگوں گا. پلیز کمپلیٹ کرنے دیں. اپنا حق بھی مانگوں گا صوبے کا, اور اس حد تک میرے کے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں ہے. باقی جو ہمارے نظریاتی اور سیاسی اختلافات ہیں وہ کہیں گے. پہ کھڑا ہونا میرے ورکر کی بھی آواز ہے, میری بھی آواز ہے, میرے ضمیر کی بھی آواز ہے, میری پارٹی کی بھی آواز ہے, میرے نظریے کی بھی آواز ہے. یہ بتائیے گا کہ مریم نواز ون بائی ون کے ساتھ میں نے آپ کو بڑا کلیئر بتا دیا ہے. جو ہمارے ساری معاملات ہیں, بین الصوبائی معاملات ہیں مرکز کے ساتھ, تو ظاہری بات ہے ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل, اپنی عوام کے مسائل, عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم نے حق ادا کرنا ہے ان کا, تو ہماری وہ بات چیت ہے. باقی اس حوالے سے جو مینڈیٹ چوری کیا, پہلے کرپشن کی, ان کا جو نظریہ ہمارے نظریے سے نہیں ملتا, اس حوالے سے ہماری کے ساتھ کوئی بھی کس طرح کے نہ مذاکرات یہ بتائیے گا کہ مساق معیشت کے حوالے سے شہباز شریف نے کئی بار بات کی ہے. اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی نے کو کہا, کیونکہ اس وقت جو ہے معاشی طور پر جو ہے کرائسس کی طرف جا رہا ہے. ملک کو, عام آدمی کو بچانے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے کوئی آپ سے محمد کے حوالے سے بات کرنے کی ترجیحات کیا ہے سر؟ بینگ اے سی ایم سر, کیا جہاں تک بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے, آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے سارا ریکارڈ, پوری قوم کے سامنے, میڈیا کے سامنے, کہ جب عمران خان کی حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا, اس وقت معاشی حالات کیا تھے اور آج معاشی حالات کیا ہیں. معاشی حالات کو یہاں تک لے جانے والا کون ہے؟ یہی پی ڈی ایم ہے, یہی وزیر اعظم تھا, یہی کوalition گورنمنٹ تھی, پیپلز پارٹی ساتھ تھی. ہمیں یہاں تک, ہماری عوام کو یہاں تک لانے والے یہی لوگ ہیں. یہاں تک ہم نے دوسری بات کی ہے کہ ترجیحات, عمران خان کی ترجیحات وہی ہیں جو میں نے اناؤنس کی تھی. پہلے نمبر پہ ہماری ترجیح ہے اپنے صوبے میں کہ ہم نے امن و امان قائم کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے, روزگار دینا ہے, عام لوگوں کو ایک ویلفیئر صوبہ بنا کے عام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, انصاف دینا ہے, انصاف دینا ہے. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر ہے, ہماری جو بنیادی سہولیات ہیں جو ہم نے دینی ہے. ہیلتھ ہے, ہیلتھ کارڈ ہم انشاءاللہ 1 رمضان سے شروع کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارے جو ایجوکیشن ہے, انفراسٹرکچر ہے, وہ ہماری پریورٹی میں ہے. انشاءاللہ ہم ان سب پہ کام کریں گے, لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ پرائورٹائز کریں گے. رمضان کے حوالے سے ماشاءاللہ ہم لوگ اپنا جو ہمارا ڈیٹا ہے, احساس کا جو ہمارا ڈیٹا ہے, اور جو بی ایس پی کا ڈیٹا ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے, اس کے مطابق ہم 8.5 لاکھ خاندانوں کو فی خاندان جو ہے 10,000 روپیہ دے رہے ہیں. وہ انشاءاللہ 1 رمضان سے وہ شروع ہو جائے گا. رمضان کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی وجہ سے اس کرائٹیریا میں نہیں آتے, لیکن وہ بھی غربت کی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں, انشاءاللہ تقریباً 1,15,000 خاندان کو 10,000 روپے اس کے علاوہ بھی دے رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے پرائز کنٹرول ہے اس پہ ہم کام کریں گے, کیونکہ اگر ہم لوگ پرائز کو کنٹرول کر لیتے ہیں انتظامیہ کے ذریعے, تو میرے خیال میں اگر سرکاری ریٹ کے مطابق چیزیں بازار میں ملنا شروع ہو جائیں تو ہر بازار سستا بازار ہے. پھر اس پہ فوکس کریں گے.